عزیز اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ کلاس 5 کے اردو تو آج ہم سبق نمبر 3 کا پارٹ نمبر 2 لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ اشفاق اللہ خان کا دوسرا پارٹ آپ دھیان سے دیکھیں۔ اشفاق اللہ نہایت ذہن، خوش مزاج، جوشلے، نڈر اور بہادر تھے۔ ان کی والدہ اکثر انہیں سراج الدولہ ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر، لکشمی بائی، تاتیا ٹوپی، اعظم اللہ خان، بیگم زینت محل وغیرہ کے بہادری اور وطن پرستی کے قصے سناتی تھیں۔ اشفاق اللہ خان نہایت سمجھدار، خوش مزاج اور جذبات، دلبر اور بے خوف یعنی ایک بہادر تھے۔ ان کی والدہ اکثر کہانی سنایا کرتے تھے۔ کن شخصوں کا؟ سراج الدولہ ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر، لکشمی بائی، تاتیا ٹوپی، اعظم اللہ خان، بیگم زینت محل وغیرہ کے بہادری کے وطن پرستی کے قصے سناتی تھیں، یعنی ان کی کہانی سناتے تھے۔ ان قصص یعنی قصے کے جمع ہے۔ ان قصص کا انہیں نے گہرا اثر قبول کیا۔ جب وہ ہندوستانیوں پر انگریزوں کے ظلم و ستم کے واقعات سناتے تو ان کا حساس دل تڑپ اٹھا تھا۔ زیادتیوں کے واقعات سن کر ان کے ذہن میں انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کا جذبہ شدید ہو جاتا، اور ان کی ماں کی ان کہانیوں کو سن کر، انگریز سرکاروں کی ان ظلم و ستم کے واقعات سن کر ان کے دل تڑپتے تھے، اور بار بار ان کے ذہنوں میں حکومت انگریزی کی خلافت کے بغاوت کا جذبہ شدید ہو جاتا۔ ان کے بڑے بھائی ریاست اللہ خان کے ہم جماعت رہ چکے رام پرساد بسمل کے انقلابی خیالات سے اشفاق اللہ خان بہت متاثر ہوئے، اور ان کے ساتھ مل کر ایک انقلابی انجمن ہندوستانی ریپبلکنز ایسوسی ایشن کی بنیادی ڈالی۔ رام پرساد بسمل کو اشفاق اللہ خان پر اتنا بھروسہ ہو گیا تھا کہ انہیں اپنا رازدار بنا لیا۔ ان کے بھائی ریاست اللہ خان کے ہم جماعت رہے تھے کون؟ رام پرساد بسمل، یعنی انقلابی خیالات سے اشفاق اللہ خان بہت متاثر ہوئے، اور ان کے ساتھ مل کر ایک انقلابی انجمن، انہوں نے ایک ایسے انجمن بنایا، یعنی ایک ایسے سوسائٹی بنایا، ان کا نام رکھا ہے ہندوستانی ریپبلکنز ایسوسی ایشنز کی بنیادی ڈالی۔ رام پرساد بسمل کو اشفاق اللہ خان پر اتنا بھروسہ ہو گیا تھا کہ انہیں اپنا رازدار بنا لیا، یعنی رازدار میں راز کو جاننے والا۔ انگریزی حکومت کے خلاف انقلابی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے دولت کی ضرورت تھی، یعنی آگے بڑھانے کے لیے ان کو حکومت انگریزی کی خلاف کرنے کے لیے ان کو دولت کی ضرورت تھی، یعنی روپے کی ان کو ضرورت تھی۔ انقلابیوں نے سرمایہ کی فراہمی کے لیے سرکاری خزانے کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔
سرکاری خزانے لوٹنے کے لیے 10 افراد کی جماعت بنائی گئی، یعنی سرکاری خزانے کو لوٹنے کے لیے انہوں نے 10 افراد کی ایک جماعت بنائی گئی۔ اس جماعت میں اشفاق اللہ خان بھی شامل تھے۔ رام پرساد مسمل نے اپنی انقلابی ساتھیوں چندر شیکھر آزاد، او پی ندر ناتھ بخشی، من ناتھ کپت اور اشفاق کے سامنے ٹرین سے لے جا رہے سرکاری خزانے کو لوٹنے کی تجویز پیش کی۔ ان کے سب ساتھی اس تجویز کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ اشفاق اللہ نے خاموشی توڑی اور پچھلے معاملات میں اپنائے گئے طریقوں کی کمزوریوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے ان منصوبات کو ان کمزوریوں سے بچانے کا مشورہ دیا۔ ان کے مشوروں کو انقلابی جماعت کے لوگ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سرکاری خزانے کو لوٹنے کی تجویز اتفاق رائے سے منظور ہو گئی۔ تب اشفاق اللہ نے کہا، کہنا میرا کام تھا، کہہ دیا، کرنا ہم سب کا کام ہے، ہم سب کریں گے، زمانہ دیکھے گا کہ اشفاق اللہ خان جان دے دے گا لیکن انقلابیوں کے منصوبے کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تو آج میرا موضوع یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو تیسرے پارٹ میں یہاں سے پڑھاؤں گا۔ تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم۔